ڈاکٹر صاحب 28 جنوری کی تاریخ تجویز کی جا سکتی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، کیا یہ تاریخ انتخابات کے حوالے سے قابل عمل ہوگی؟ دیکھیے یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا، یہ فیصلہ دسمبر میں ہوگا کہ قابل عمل ہے کہ نہیں ہے، اور اس سٹیج پہ اگر وہ تاریخ دے دیتے ہیں تو اس کے ساتھ شیڈول بھی دے دینا تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ واقعی یہ تاریخ کریڈیبل تاریخ ہے، ورنہ تاریخ دینے کا کیا ہے، تبدیل ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں تو ہم نے تو کلا بازیاں دیکھی ہیں، تبدیلی تو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، ہم نے تو یہاں چیزوں کو کلا بازیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس لیے چلیے اچھی بات ہے اگر 28 تاریخ جنوری کی وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا شیڈول کا آنا ضروری ہے۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے سلسلے میں انتظامات کیا ہیں، کس طرح پولیٹیکل پارٹیز کو اپرچونٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اور کس طرح آپ یہ دکھا کہ ریلائبل یا کریڈیبل الیکشن کا امپریشن کریٹ کر سکیں گے۔ باقی رہا پاکستان کے انتخابات کو مختلف انداز میں ڈیل کیے گئے ہیں۔ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ میں جو ہے نا، آپ پاکستان کے سارے انتخابات کو ڈیل نہیں کر سکتے، اس میں مختلف انتخابات میں مختلف انداز میں کام کیے گئے ہیں۔ جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، دیکھیے ہر معاشرے کی کچھ بنیادی حقیقتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں انتخابات اس طرح فیئر اینڈ فری نہیں ہوتے جس طرح کے ان ڈیموکریٹک کنٹریز کے اندر ہوتے ہیں جہاں ریاست ایک فرد کا تحفظ کرتی ہے، یعنی معاشرتی، معاشی اور جو ہے دوسرے زندگی کے جو ضروریات ہیں وہاں تحفظ پرووائڈ کرتی ہے، وہاں الیکشن کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے۔ ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں یہ تحفظات ریاست پرووائڈ نہیں کرتی، یہ تحفظ یا تو آپ کو کوئی رشتہ دار پرووائڈ کرتے ہیں یا کوئی علاقے کا ذمہ دار پرووائڈ کرتا ہے، پیسے والا بڑا بگ بزنس والا پرووائڈ کرتا ہے، تو اس طرح الیکشن انفلوئنس ہوتا ہے، اور الیکشن کے ذریعے بہت سے لوگ پیسے کماتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا الیکشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس معاشرے کی ڈائنمکس کو سمجھنا ہے، اور اگر آپ نے 24 کا الیکشن کے متعلق سمجھنا ہے تو 24 کے الیکشن کی جو قسمت ہے اس کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ پولیٹیکل ڈائنمکس آج سے اس تاریخ تک کس طرح چلتا ہے، یعنی آپ کی سیاست کس طرح چل رہی ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے۔ ماضی کے 1990 کا الیکشن، اس میں کام کسی اور طریقے سے ہوا تھا، 93 میں کسی اور طریقے سے، 97 میں کسی اور طریقے سے ہوا تھا، اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ موجودہ کانٹیکسٹ کے اندر اس قسم کا پولیٹیکل کانٹیکسٹ پاکستان کے کسی انتخاب میں نہیں آپ کو ملتا، یعنی انتخابات سے پہلے اس قسم کا کانٹیکسٹ ہمیں نہیں ملتا۔ اور قسم کی پابندیاں تھیں، ضیاء الحق کے زمانے میں پابندیاں تھیں، 85 کے زمانے میں 85 کا جو پارٹی لیس الیکشن ہوا تھا تو اس وقت کی ملٹری حکومت نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو الیکشن کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا اس پہ کیس چلایا جا سکتا ہے، اور لوگ اریسٹ ہوئے اس زمانے میں۔ لیکن اس قسم کا ماحول اس سے پہلے کسی الیکشن کے موقع پہ ہمیں پوری تاریخ میں نہیں ملتا، دیکھنے کو نہیں ملا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ تاریخ اناؤنس ہونے کے بعد سیاسی منظرنامہ بدل جائے، حالات بدل جائیں، کچھ آسانیاں پیدا کر دی جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں امریکہ کی ہمارے انتخابی عمل میں دلچسپی اور ہمدردیاں جمہوریت کے تسلسل کی بات کیا ظاہر کرتی ہے؟ دیکھیں مختلف ملکوں کے پولیٹیکل سٹائل جو انٹرنیشنل پولیٹکس میں ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ چین کا ایک پولیٹیکل سٹائل ہے، چین بہت سی باتوں پہ نہیں بولتا، کچھ پہ بولتا ہے۔ امریکہ کا ایک اپنا سٹائل ہے، وہ نہ صرف پاکستان بلکہ اور بھی ملکوں کے بارے میں جمہوریت کی بات کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ امریکہ دنیا کے ہر خطے میں جمہوریت کی بات کرے گا، کیونکہ وہ یہ اس قسم کے فیصلے سیاسی ضرورت اور سیاسی مصلحت کے تحت ہوتے ہیں۔ تو امریکہ بھی بہت سی جگہ سیاسی مصلحت سے کام لیتا ہے، کہیں جمہوریت کی بات کرے گا، کہیں نہیں بات کرے گا۔ پاکستان میں جو بات اس لیے کر رہا ہے کہ آپ پاکستان میں امریکہ کے انوالومنٹ کو دیکھیے نا، آج بھی، یعنی آج جب کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان سے اور امریکہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے، آج بھی پاکستان کے بہت سے کاموں میں امریکی انوالومنٹ فنڈنگ کی صورت میں ہے۔ ایجوکیشن میں دیکھیے جا کے ذرا، آپ کو کتنی فنڈنگ مل رہی ہے ایجوکیشن پہ امریکہ جانے کے لیے۔ اسی طرح USAID کا جو پروجیکٹ، اس کے تحت جو پروجیکٹ چل رہے ہیں اس وقت پاکستان میں وہ ہیں۔ ایک تو لہٰذا امریکہ جہاں یہ دخل دیتا ہے، جہاں یہ اس قسم کی مدد پرووائڈ کرتا ہے، وہاں اس قسم کے فتوے بھی دیتا ہے۔ ایک اور وجہ خصوصیت سے پاکستان سے ہے،
دیکھیے سائفر میں الزام جو لگا تھا یا جو لگایا تھا کہ وہ انٹرفیئر کر رہا ہے جی پاکستان کا، اور اس پہ آپ کی نیشنل سیکورٹی کونسل نے یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ یہ انٹرفیئرنس قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ سائفر کا معاملہ 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے پاس گیا، وہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انٹرفیئرنس تھی۔ اس لیے اب امریکہ بات یہ کر رہا ہے، یہ بات کو اس لیے دہرا رہا ہے کہ یہ کہہ سکے کہ وہ کسی حکومت کو گرانا یا بنانا نہیں چاہتا، بلکہ اصولی سطح پہ وہ گفتگو کر رہا ہے، تو اس چیز کو بھی وہ کور کر رہا ہے سائفر کو، جو ہمارے ہاں آپ کہہ رہے ہیں امریکہ خود کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے سوال آپ کے لیے چھوڑ کے گئی تھی، کیا 120 اراکین کی قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس پلیٹ فارم کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ دیکھیے اسے آپ پبلک اوپینین، انٹرنیشنل پبلک اوپینین کا اظہار کہہ سکتے ہیں، ایک مورل کہنا ایشو ہے، لیکن جو پالیٹکس کا ڈائنمکس ہے، گلوبل پالیٹکس کا ڈائنمکس ہے، وہ کچھ سیاسی حقیقتوں کے حوالے سے چلتا ہے، جس طرح ہم نے اور ملکوں میں بھی دیکھا ہے، جو سپورٹ ہے پیلسٹین کاز کو، وہ بھی پولیٹیکل ڈائنمکس کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی آج جماعت اسلامی نے پروٹیسٹ کیا تھا، تو وہ ان کے ہاتھ پولیس نے کافی ان کا بندوبست کیا ہے، جو کہ حیرانی کی بات ہے کہ آپ فلسطین پہ بھی احتجاج نہیں کر سکتے۔ چلیے چھوڑیے ان باتوں کو۔ ان کا ایشو تھا کہ ریڈ زون میں نہ جائیں۔ نہیں دیکھیں، اور ریڈ زون میں تو بعد میں جائیں گے نا، ریڈ زون میں تو بعد میں جائیں گے، پہلے تو وہ کہیں اور تھے، دیکھو نا ریڈ زون تک پہنچیں گے تو دیکھے جائے گا، وہ تو پہلے ہی ان کا بندوبست کر دیا تھا انہوں نے۔ تو خیر چھوڑیے، یہی حال ہمارا انٹرنیشنل لیول پہ ہے۔ دیکھیے اسرائیل کو کیوں یہ کامیابی ہے، یا کیوں یہ وہ اس قسم کی جو مرضی چاہتا ہے وہ کر رہا ہے، انسانیت سوز کارروائیاں کر رہا ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں ان کو جو بڑا ایڈوانٹیج ہے، ایک ہے ٹیکنالوجی، ماڈرن نالج اور ٹیکنالوجی، یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، جو اسرائیل کے پاس ہے وہ مڈل ایسٹ میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ دوسرا، اس کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے، اس کو یورپین یونین کی سپورٹ حاصل ہے، اس کے بڑے ممالک کی ان کو سپورٹ جو حاصل ہے۔ اب اگر ہم اس کو پلٹ کے دیکھیں مسلمان ملکوں کی طرف، خاص کر عرب ملکوں کی طرف، کیونکہ ان کے پاس ریسورسز ہیں، تو ان کے پاس اول تو ٹیکنالوجی ہے نہیں، جن کے پاس ٹیکنالوجی کچھ ہے جو انہوں نے بورو کی ہے ویسٹ سے، وہ ٹیکنالوجی وہ صرف اپنے فائدے کے لیے، ایک اپنے ملک کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ کولیکٹیو گین کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہتے پوری کمیونٹی کا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جس طرح امریکہ کی پالیسی بڑی کلیئر ہے، انہوں نے ہر غلط کام، صحیح کام اسرائیل کا سپورٹ کرنا ہے، کچھ ہو جائے۔ وہ ٹھیک ہے کہ وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، اور احتجاج ہونے کا مطلب یہی ہے کہ پبلک اس کو سمجھتی ہے اور وہ اپنی حکومتوں پہ پریشر بلڈ کرتی ہے۔ اس کا اثر ہوتا ہے مغرب میں، لیکن بہت سلو اثر ہوتا ہے اس کا، تو اس کا اثر ہوگا، سلو ہوگا۔ اچھا اب آئیے، تو یہ جو ہمارے مملکتیں ہیں، یہ اپنے ڈپلومیٹک کلاؤڈ کو استعمال نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، صرف یہ ہے کہ ایک بیان دے دینا یا UN میں تقریر کرنا کافی نہیں ہے۔ عرب ملکوں کو اپنا ڈپلومیٹک کلاؤڈ جو ہے امریکہ پہ استعمال کرنا، اصل سورس امریکہ ہے، امریکہ پہ استعمال کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ریزنٹمنٹ کو بڑی کولیکٹیولی اور واضح طور پہ امریکہ کو پیش کریں، تاکہ ایک تو ان کے ڈومیسٹک پریشر ہے، ایک اگر عرب کا پریشر آئے گا، وہ ٹھیک ہے فلسطینیوں کو سپورٹ کر دیتے ہیں، فنڈ پرووائڈ کر دیتے ہیں، لیکن ان کے لیے آؤٹ آف دی وے نہیں جائیں گے، جو امریکہ اسرائیل کے لیے کرتا ہے، کوئی فیور نہیں دیں گے۔